اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق ہم سورہ مزمل کے اسرار و رموز اور اس کی افادیت کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الفقر دوئم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ احساس ہوا کہ میں دیکھوں خود کو کہ میں کیسا ہوں، بس یہ سوچنا ہی تھا کہ سامنے عکس پڑا اور اس عکس نے روح کی شکل اختیار کر لی۔ وہ تھا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے 7 جنبشیں لی۔ وہ 7 جنبشیں جب لی اللہ تعالیٰ نے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں تو ہر جنبش پہ ایک نور کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد 7 دفعہ جنبش لی، اور جو 7 دفعہ اللہ تعالیٰ نے جنبش لی، ہر جنبش پہ ایک نور کی تخلیق ہوئی، اور وہ 7 سلطان الفقراء کہلائے، جن میں سے پہلے جو سلطان الفقراء ہیں وہ ہماری اماں جان سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور دوسرے سلطان الفقراء حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تیسرے سلطان الفقراء حضرت قطب اکبر دوئم حضرت غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب الربانی ہیں، اور چوتھے سلطان الفقراء آپ کے بیٹے عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور 5ویں سلطان الفقراء حضرت سلطان العارفین سلطان العاشقین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اب چھٹے جو سلطان الفقراء ہیں ان کے بارے میں ابھی تک حتمی کوئی بھی رائے نہیں ہے کہ وہ کون ہے، باقی جو کچھ مرضی کہہ لے، جو سلطان صاحب نے لکھا ہے وہ 5 تک ہی لکھا ہے، اور جو 7ویں سلطان الفقراء ہوں گے وہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام وہ ہوں گے۔ یہ 7 سلطان الفقراء ہیں۔ اب جو چھٹے سلطان الفقراء ہوں گے وہ اللہ جانے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس کے دوست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون چھٹے سلطان الفقر ہیں۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مزمل کو لازمی پکڑتا ہے، یعنی سورہ مزمل لازمی پڑھتا ہے، چاہے وہ ایک ہی دفعہ کیوں نہ پڑھتا ہو، کچھ شک نہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو زمین پہ اپنا ولی مقرر فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شخص سورہ مزمل کو لازمی پڑھتا ہے، چاہے وہ ایک دفعہ پڑھتا ہو دن میں، لیکن پڑھتا ضرور ہے، اس کو لازمی سورہ مزمل کو اس نے تھاما ہوا ہے، لازمی پڑھتا ہے، تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زمین پہ اپنا ولی مقرر فرمائیں گے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے 70 کے قریب جنگیں جو لڑی ہیں اور جیتی ہیں وہ سورہ مزمل کی برکات سے میں نے جیتی ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ جب مولا علی علیہ السلام نے جو خیبر کا جو دروازہ تھا جو آپ نے اکھاڑا تھا، اس وقت بھی آپ سورہ مزمل شریف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت بھی آپ سورہ مزمل شریف کی تلاوت فرما رہے تھے جب آپ نے اپنے ہاتھ سے جو خیبر کا جو دروازہ تھا وہ اکھاڑ پھینکا تھا۔ اتنے اسرار و رموز ہیں سورہ مزمل شریف میں۔ جو بھی سلاسل ہیں، کتنے بھی سلاسل ہیں، ان میں سے ہر سلسلے میں اس کو لازمی پڑھا گیا ہے سورہ مزمل شریف کو۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تمہاری کوئی بھی اگر حاجت ہے، تم کشف قلوب چاہتے ہو، کشف الارواح چاہتے ہو، کشف القلوب چاہتے ہو،
لوگوں کی دلوں کی باتیں جاننا چاہتے ہو تو تم سورہ مزمل کو لازمی پکڑو اور اپنے اعمال کے اوپر توجہ دو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، تو کچھ شک نہیں اس میں کہ کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی وقت بعد، کچھ ہی عرصے میں آپ کے اوپر کشف القلوب کھل جائے گا، کشف الارواح کھل جائے گا۔ سورہ مزمل کے جو موکلات ہیں ان کی حاضری ہر وقت دربار رسالت میں رہتے ہیں، ہر وقت بہت ہی بلند روحانیت میں ان کا مقام ہے سورہ مزمل شریف کے موکلات کا۔ چاہے آپ جادو بندش ہر کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، آپ سورہ مزمل شریف کو پکڑ لیں، اس کی روحانیت کے سامنے کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ کوئی جادو جنات بندش نظر بد یا حسد آپ کے سامنے ٹھہر سکے۔ تو بزرگوں نے اپنے سوانح حیات میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے کم از کم دن میں 11 دفعہ اس کو لازمی پڑھا ہے سورہ مزمل شریف کو۔ خصوصاً تہجد کے وقت جو بندہ ایک دفعہ خشوع و خضوع سے اس کو پڑھتا ہے نا، تو کمال کے اسرار و رموز باطنی دنیا کے سمجھ لیں کہ دروازے اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ تہجد کے وقت خوشبو لگا کے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو بے شمار روحانیات اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔